خیبر پختونخوا میں سینٹ کا ضمنی انتخاب، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار خرم ذیشان سینیٹر منتخب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق خرم ذیشان نے 91 ووٹ حاصل کیے۔ اپوزیشن کے متفقہ امیدوار تاج محمد آفریدی نے 45 ووٹ لیے، 1 ووٹ مسترد ہوا۔ نشست شبلی فراز کی نااہلی پر خالی ہوئی تھی۔ بلاول بھٹو کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات، اہم ملکی معاملات اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات ایوان صدر میں ہوئی، نئی قانون سازی کے معاملات بھی زیر غور آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان بڑی بیٹھک طے ہے۔ وزیر اعظم حکومتی وفد کے ہمراہ رات 7 بجے ایوان صدر پہنچیں گے۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب، قومی حکومتی اور سیاسی معاملات پر بریفنگ دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی ملاقات میں شریک ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ کو ایک بار پھر آزاد کشمیر حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ پاکستان کا امن کو ایک اور موقع، میزبانوں کی درخواست پر استنبول میں پاک افغان مذاکرات دوبارہ شروع۔ ذرائع کے مطابق استنبول میں افغان طالبان نے مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثوں سے رابطہ کیا تھا۔ افغان رجیم نے اپنے موقف پر نظر ثانی کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے۔ پاکستان کا دو ٹوک موقف، افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی بھی مانگ لی۔ پاکستانی وفد ترکیہ میں مزید قیام کرے گا۔ پاک فوج کی خارج کے خلاف بڑی کامیابی، باجوڑ میں افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ دہشت گرد کمانڈر امجد عرف مزاحم سمیت 4 خارج مارے گئے۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسی فتح ہندوستان کے 18 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ آئس پیار کے مطابق چلتن کی پہاڑیوں میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 14 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہلاک۔ کیش کے علاقے بولیدا میں بھی 4 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا پولیس کے جوان بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پولیس کی استعداد بڑھانے کے لیے وفاقی حکومت نے 10 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا۔ پولیس کے جوانوں کو خصوصی کورسز کرائے جائیں گے۔ پولیس کے لیے جدید ڈرونز بھی حاصل کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی تحریک انصاف سے ملاقات تاحال نہ ہو سکی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو ہوئے کہا کہ عدالتی احکامات نہیں مانے جا رہے۔ وفاقی اور پنجاب حکومت کو خط لکھا کہ عدالت بھی جائیں گے۔ ہمیں کسی آئینی قانونی طریقے سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ کوئی ہے جو آئین اور قانون سے اوپر سمجھ رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے ہم اپنے لیڈر سے مل سکیں۔ بانی کو اس کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان پھر غیر حاضر، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 6ٹھی بار بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ علیمہ خان کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کی رپورٹس عدالت میں جمع۔ بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی رپورٹ تاحال جمع نہیں کرائی گئی۔ اسٹیٹ بینک سے دوبارہ رپورٹ طلب۔ عدالت نے علیمہ خان اور گاڑیوں کی سپرداری حاصل کرنے والے ضامنوں کے خلاف کارروائی کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ سماعت 3 نومبر تک ملتوی۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار 3 دریاؤں میں تباہ کن سیلاب آیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اتنے کم عرصے میں ریسکیو اور ریلیف کی تاریخ نہیں ملتی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے عوام سے کیے وعدے پورے کیے۔ ایس پی عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی، 3 رکنی انکوائری کمیٹی نے رپورٹ تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی کو ایس پی عدیل اکبر کی خودکشی کے شواہد نہیں ملے۔ انکوائری کمیٹی کو ایس پی عدیل اکبر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی موصول ہو چکی۔ چہرے پر لگنے والی گولی ہی ایس پی عدیل کی موت کا باعث بنی۔ کمیٹی نے ایس پی کے وائرلیس آپریٹر، ڈرائیور، دیگر سٹاف کے بیانات ریکارڈ کرنے کے ساتھ ساتھ عدیل اکبر کا علاج کرنے والے ماہر نفسیات کا بیان بھی ریکارڈ کیا ہے۔
اور لاہور کے شہری خوشگوار فضا میں سانس لینے سے محروم، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس 603 ریکارڈ، گوجرانوالہ بھی اسموک کی شدید لپیٹ میں، AQI 591 ریکارڈ۔ آلودہ فضا میں سانس لینے سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے، طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاک چین دوستی میں تاریخی پیش رفت، چین کا پاکستانی خلاباز کو خلا میں بھیجنے کا اعلان، پاکستان کے 2 خلاباز چینی خلابازوں کے ساتھ تربیت حاصل کریں گے۔ پاکستانی خلاباز مختصر مدت کے لیے پیلوڈ ایکسپرٹ کے طور پر مشن میں حصہ لیں گے۔ پیش رفت پاکستان کے خلائی تحقیقی ادارے اسپارکو اور چین کی انسانی خلائی ایجنسی کے درمیان معاہدے کا نتیجہ ہے۔ روس کا ایٹمی صلاحیت والے زیر آب ڈرون کا کامیاب تجربہ، روسی صدر پیوٹن نے دعویٰ کیا ایٹمی طاقت سے چلنے والا پوسائیڈون ڈرون کسی بھی بر اعظم تک پہنچ سکتا ہے، جدید ڈرون کو روکنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں۔ پوسائیڈون ڈرون کی رفتار اور گہرائی تک غوطہ لگانے کی صلاحیت دنیا میں بے مثال ہے۔ صدر ٹرمپ کا امریکی فوج کو فوری طور پر جوہری ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم، سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں امریکی صدر نے کہا کہ محکمہ جنگ کو نیوکلیئر ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم دیا ہے، یہ عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ دنیا میں امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار ہیں، روس کا دوسرا نمبر، جبکہ چین 5 برسوں میں امریکہ کے برابر آ سکتا ہے۔ امریکہ کا مشرقی بحر الکاہل میں منشیات اسمگل کرنے والی ایک اور کشتی پر فضائی حملہ، وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کا حملے میں 4 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ، وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ کشتی ایک دہشت گرد تنظیم کی جانب سے آپریٹ کی جا رہی تھی۔ امریکہ کے 3 کشتیوں پر حملے میں 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نوبیل انعام یافتہ نائجیرین ادیب کو ٹرمپ پر تنقید مہنگی پڑ گئی، صدر ٹرمپ نے وولے شونیکا کا ویزا منسوخ کر دیا ہے۔ نوبیل انعام یافتہ ادیب وولے نے ٹرمپ کا موازنہ یوگینڈا کے عامر ایدی امین سے کیا تھا۔ سمندری طوفان ملیسا کی ہلاکت خیزی جاری، جمیکا اور کیوبا میں بچوں سمیت 52 ہلاک، طوفان بہاماس کی جانب بڑھنے لگا، ہنگامی صورتحال نافذ، ملیسا طوفان سے ہیٹی میں 25، جمیکا میں 4 اور ڈومینیکا میں 1 ہلاکت ہو چکی۔ وزیر اعظم اینڈریو ہولنس نے ملک کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ سمندری طوفان مونتھا نے بھارت کے مشرقی ساحلوں کو لپیٹ میں لے لیا، شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث حادثات، 2 شخص ہلاک، متعدد زخمی، ساحلی شہر کینیڈا کے سکولز اور کالجز کو 2 روز کے لیے بند رکھنے کا حکم، 32 افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ آسٹریلیا میں افسوسناک واقعہ، پریکٹس سیشن کے دوران گیند لگنے سے نوجوان کرکٹر کی موت ہو گئی۔ 17 سالہ بین آسٹن کو گردن پر گیند لگی تھی۔ بین آسٹن نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا لیکن اس کا سٹرم گارڈ نہیں تھا۔